صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہیں سیرت کے سلسلے میں جو ایک ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ہم نے آخری بات جو کی تھی وہ اس حساب سے کی تھی کہ بلاک پرنٹنگ کا جو فن ہے وہ اس نے کس طرح ترقی پا کے اور بالکل وہی وقت بنتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، اور کہ ہم اس پرنٹنگ سے انسان واقف ہوتا ہے جاپان میں، اور پھر وہ فن مسلمانوں تک آتا ہے اور پریزرویشن کا ایک انتظام ہوتا ہے۔ تو اس پریزرویشن کا جیسے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں تو یہ کہا تھا کہ میں خود اس کی حفاظت کروں گا، تو اس کا اس نے انتظام کیا۔ اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہم اس کی پریزرویشن کے سلسلے میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ یہ کہ قرآن جو تھا وہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا کہ اس کو ریٹن فارم میں، لوگوں کے پاس اپنے اپنے نسخے تھے، آیات آتی جاتی تھیں، جب آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین کو بلا کے اور ان سے فرماتے تھے کہ ان آیات کو اس آیت کے آگے رکھ دو، اس کے پیچھے رکھ دو۔ تو جو پوری سیکوینسنگ ہے قرآن کی آیات کی اور صورتوں کی، یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کرا کے گئے تھے، اس میں بعد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو ناٹ اونلی دا کانٹینٹ، اس کی تو قرآن کا کانٹینٹ اور پھر اس کی سیکوینسنگ جو ہے وہ ساری چیزیں وہ بنا دی، اور پھر اس کی جو تفاسیر ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمارے سامنے واضح ہو گئی۔ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی کاتب تھے اور کئی اور لوگ تھے جن کے اپنے اپنے مصحف تھے، جو انہوں نے اپنے پاس، کسی نے لکڑی پہ لکھا، کسی نے کاغذ پہ، جیسے ہم نے کہا اس زمانے میں یہ فن نہیں تھا، اور بہت سے نے میمورائز کیا اس کے حافظ موجود تھے۔ پھر ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، تو ایک ایسا مارکہ ہوا، ایک جنگ ایسی ہوئی جس میں کوئی 70 حفاظ جو تھے ان کی شہادت ہو گئی۔ اور جب یہ شہادت ہوئی تو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ یہ جو قرآن کو پورا جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے، محفوظ کیا ہوا ہے، یہ لوگ اگر اس دنیا سے اس طرح اٹھ گئے تو اس کو کون اس کی حفاظت کیسے کرے گا؟ حالانکہ انتظام تو اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ قرآن جو ہے ہم اس کو اکٹھا کریں، اور اس کو ایک کتابی شکل کے اندر ہم اکٹھا کریں، جو ادھر ادھر ورقے پڑے ہوئے اس کو اکٹھا کریں۔ تو یہ بات وہ جا کے خلیفہ وقت سے کرتے ہیں۔ خلیفہ وقت سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بات انہوں نے کی تو انہوں نے کہا کہ میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو پھر وہ میں کیوں کروں؟ تو عمر ان کو پرسو کرتے رہے اس بات پہ کہ جی یہ ایک بہت اہم کام ہے، ہمیں پرزرو کر لیں گے، ہم ایک کتابی شکل میں لے آئیں گے۔ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرح صدر اس کے اوپر حاصل ہو گیا، وہ اس سے ایگری کر گئے کہ ٹھیک ہے ایسا ہم کر لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم بہت اسٹرکٹ قسم کے رولز بنائیں گے، اور اس کے تحت یہ جو ہے نا کلیکشن ہوگا، اور جو مصحف جو ہے وہ تیار ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس کلیکشن تھا۔ تو اب اس سلسلے میں ہوا یہ کہ انہوں نے ایک طرح کی ایک کمیٹی بنائی، اور کمیٹی کے جو ایک سربراہ تھا غالباً کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سربراہ بنایا تھا اس کمیٹی کا۔ تو جب پہلے تو ان کے پاس بھی گئے تو انہوں نے بھی بالکل وہی بات کی جو کہ ابو بکر صدیق نے کی تھی، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو وہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ پھر بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بھی اس طرف مائل کیا اور وہ بھی اس پہ راضی ہوئے۔ پھر ایک کمیٹی بنی ہے، اس کے ایک رولز آف جو آپریشن تھے وہ طے ہوئے، رولز آف انگیجمنٹ۔ تو وہ اس میں یہ ہوا کہ جو آیات ہیں وہ ایک ایک آیت کر کے لوگ جن کے پاس جو آیت ہیں وہ لائیں گے، اور جن کے پاس جو آیت ہیں وہ اس کے لیے ایک تو وہ آیت پیش کریں گے، اس آیت کو پیش کرنے کے بعد وہ اس کے اوپر 2 گواہ لائیں گے، اور ان 2 گواہوں کے اوپر پھر ہر ایک گواہ کے اوپر 2 گواہ اور ہوں گے کہ ہم یہ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ آیت ہے اور یہ ہم نے سنی ہے یا ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ ایک پورا سمجھے آتھینٹیکیشن کا ایک پورا رولز انہوں نے بنا لیے کہ اس کے تحت ہوگا۔ تو وہ لوگ مسجد نبوی میں وہ کمیٹی بیٹھا کرتی تھی، اور لوگ آتے تھے اپنے اپنے نسخے لے کے آتے تھے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، اور جس کے ذریعے جو سب کے جو کلیکشن سے ان سے کراس چیک کر کے چیزوں کو وہ ایک کتابی فارم کے اندر وہ لایا گیا، جس کو وہ اس کے بعد پھر وہی جو تھا نسخہ وہی آگے ہم تک پہنچا ہے چلتے چلتے، اور اسی کی کاپیز بنتی گئیں، اور وہ اس طرح وہ محفوظ ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کیا، اس سے پہلے
بلاک پرنٹنگ کی شکل میں جو ہم نے بات کی وہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جو بیک گراؤنڈ میں چل رہی تھی. اب اس سلسلے میں ایک بہت اہم بات جو ہم یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر روٹین ہوا کرتا تھا کہ وہ چلے جاتے تھے چہل قدمی کرنے کے لیے اور قدرت کو دیکھنے کے لیے، نیچر کو. تو وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ایک کیراوان سے جو سامان کچھ لے کے جا رہا ہوگا، تجارتی کاروان تھا. تو اس کاروان میں ایک شخص کے پاس ایک اونٹنی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پسند آئی. آپ نے کہا کہ تم میں سے اونٹنی کا سودا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں تیار ہوں. تو قیمت پہ طے ہو گیا. اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میرے ساتھ مدینے چلو تو میں تمہیں اس کے پیسے دے دوں گا. تو وہ تیار ہو گیا. اب وہ جب وہ واک کرتے ہوئے ساتھ شہر میں داخل ہوئے ہیں تو شہر میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں، وہ پیچھے چل رہے ہیں. اب وہ پیچھے چلتے چلتے اس کو کسی اور نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اونٹنی ہے. تو وہ اس سے بات کی کہ بھائی بیچتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں تیار ہوں. تو اس نے جو قیمت ان کو آفر کی وہ اس سے زیادہ بہتر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طے ہو چکی تھی اس کی قیمت. تو اس نے یہ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو اس نے آپ نے واپس مڑ کے اسے کہا بھائی تم تو مجھ سے سودا کر چکے ہو تو تم اب یہ کیسے اس کو ٹھکرا سکتے ہو؟ تو اس نے وہ فوراً مکر گیا. اس نے کہا کہ نہیں میری تو آپ سے کوئی بات نہیں ہے، آپ کون ہیں، میں تو جانتا ہی نہیں آپ کو. بالکل صاف مکر گیا اس سے. آپ کے پاس اگر کوئی گواہ ہے تو لائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ ان کے پاس ان کی کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی اس کا چشمدید اس کے ساتھ نہیں تھا موجود. تو اتنے میں وہ جو صحابی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، میں آگے کنیکٹ کروں گا بات کو، کہ وہ آئے اور انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے ان کے ساتھ وہ سودا کیا تھا. تو اس پہ وہ بہرحال شرمندہ ہو گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو وہ زیادہ قیمت وہ دے رہا تھا اتنی قیمت اس میں اضافہ کر کے اس سے دے کے وہ اونٹنی وہ لے لی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، صحابی سے، نام بھولتا ہوں میں، ان سے پوچھا کہ تم تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے تو تم نے یہ شہادت کیسے دی کہ یہ میں نے یہ دیکھا ہے، تم تو گواہ نہیں ہو اس کے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے کہا کہ میں نے ویسے ہی گواہی دی کہ جیسے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پہ قرآن اترا ہے، میں نے دیکھا تو نہیں ہے. جیسے میں گواہی دیتا ہوں کہ جنت دوزخ ہے، جیسے میں گواہی دیتا ہوں کہ جبریل آتے ہیں، وہ الفاظ ہیں سارے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کہا کہ آج سے تمہاری ایک گواہی جو ہے وہ 2 گواہی کے برابر تصور کی جائے گی. اس کو بڑی تفصیل سے کتابوں میں یہ واقعہ آیا ہے. بات کہنے کی یہ ہے کہ جب یہ کلیکشن ہو رہا تھا قرآن کے سلسلے میں تو وہاں پہ ایک موقع ایسا ہے، تمام آیات کی جو ہے وہ یہ آتھینٹیکیشن اس طرح ہو گئی کہ 2 گواہان آئے اور ان 2 گواہان کے اوپر پھر 2 گواہان آئے. لیکن 1-2 آیات ایسی تھیں، سورہ توبہ کی غالباً آخر کی آیات تھیں جن پر انہیں 1-2 گواہ تو مل گئے، پھر ان 2 گواہوں کے اوپر جو 2 گواہ تھے ان میں سے ایک گواہ کم تھا اور ایک گواہ وہ میسر نہیں آ رہا تھا. غالباً جو لوگ ہوں گے وہ اور لوگ جو اس وقت مدینے میں موجود نہیں ہوں یا مل نہیں رہے ہوں یا کچھ ایسی بات تھی کہ اس 1-2 آیات کا جو ہے گواہ دوسرا ملتا نہیں تھا. تو لوگوں نے ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا کہ بھئی یہ ایک آیت کا معاملہ ہے، اب اتنا سارا کچھ تو ہو گیا، اب اس کو آپ تسلیم کر لیں، اتنے تو گواہ ہیں موجود، 2 گواہ اور پھر اس کے بعد 2 گواہ، 1 گواہ کسی کے اوپر مسنگ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب جب ہم نے ایک رول بنا دیا تو ہم اس کو فالو کریں گے. تو گواہ ڈھونڈ کے لائیں. تو پھر بتایا گیا کہ جی یہ جو ایک گواہی دے رہا ہے یہ ہے کون؟ معلوم ہوا کہ یہ وہی صحابی ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی دی تھی کہ یہ شخص جھوٹ کہتا ہے، جو دوسرا ہے جو کہ میرا کوئی سودا نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سودا ہوا. یہ وہی شخص ہے اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اس کی 1 گواہی 2 گواہی کے برابر ہے. اور وہ وقت آج آ گیا کہ جب اس کی 1 گواہی کو 2 گواہی کے برابر ہم تسلیم کریں گے. اور قرآن کی جو مکمل کرنا ہے اس کا کلیکشن ہے، وہ اس بات پہ سب کا اتفاق ہو گیا. اور پھر یہ آخری آیت جو تھی اس کو بھی
اس مصحف کے اندر شامل کر لیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ پورا جو اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے, کہاں سے اللہ تعالیٰ انتظام کر رہا ہے. وہ گواہی جو کئی سال بعد آ کے اس کی ضرورت پڑنی تھی, اس کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نے کر دیا تھا. یہ سب اس واقعے کے ذریعے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد